یہ وہ نظارے ہیں جو سفر طے کرنے کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کراچی کو عام طور پر سمندر، بلند عمارتوں، ٹریفک اور بڑے بازاروں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، لیکن کراچی کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے جہاں ندیوں میں پانی رواں ہے، سڑکیں پرسکون ہے اور جنگل ہرے بھرے نظر آتے ہیں۔ چلیے آج کراچی کی اسی خوبصورتی کا نظارہ کرتے ہیں۔ کراچی کا موسم بڑا عجیب ہو رہا ہے، کبھی دھوپ ہے تو کبھی بادل۔ آج فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایسے مقام کا وزٹ کروں جہاں ایک ساتھ جنگل بھی ہے، پہاڑ بھی، ڈیم بھی اور ندی بھی۔ تو چلتے ہیں، سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھیں گے ہمیں وہاں کیا نظارے دیکھنے کو ملیں گے۔ سپر ہائی وے سے ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ ہماری منزل ہے گداب۔ گداب سٹی سے قبل ایک ندی بہتی ہے جو تدو ندی کے نام سے معروف ہے، برساتی ندی ہے۔ آج اسی طرف جائیں گے۔ اگرچہ کراچی میں اور کیرتر نیشنل پارک کی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں زیادہ بارشیں اس سیزن میں نہیں ہوئی۔ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو پانی بھی وہاں زیادہ آتا ہے اور اس ندی میں بہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ ہفتے یا گزشتہ دنوں جو بارشیں ہوئی ہے تو اس قدر پانی وہاں جمع ہو چکا ہے کہ ایک بہتر نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تو مزید دیکھیں گے، وہاں پہنچ کر اندازہ لگائیں گے کہ کیا خوبصورتی وہاں ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ ہم اپنی منزل کی جانب قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہاں سے ہم مڑیں گے لیفٹ ہینڈ پر، آگے ہے کراچی ٹول پلازا۔ اس سے قبل ایک برج ہے، برج کے پاس اندر بتائی میڈیکل یونیورسٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی گداب کے لیے یہ راستہ مڑ رہا ہے۔ گوگل میپ کے مطابق اس مقام سے جو تدو ندی پر تدو ڈیم بنا ہے وہ 20 کلومیٹر دور ہے، یعنی ہمیں مزید یہاں سے 20 کلومیٹر سفر طے کرنا پڑے گا، لیکن راستہ صاف ہے، کوئی ایسا یعنی وہاں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہم آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ راستہ بھی کلیئر ہے اور آبادی بھی نہیں ہے، اگرچہ بیچ میں کچھ چھوٹے چھوٹے قصبے آئیں گے لیکن کوئی زیادہ ٹریفک کا دباؤ نہیں ملے گا۔ اب یہاں سے یہ جو ایگزٹ 02 لکھا ہے تیسر ٹاؤن گداب، یعنی ہم ہائی وے سے نیچے اتر آئے اور آگے گداب کا ایریا شروع ہو رہا ہے۔ گداب قصبہ یہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تدو ڈیم کی طرف مڑ جائیں گے۔ سپر ہائی وے سے اترتے ہی جیسے ہی ہم یہاں اندر مڑے ہیں، لینڈسکیپ یکدم چینج ہو گیا۔ اطراف میں سڑک کے اطراف درخت ہے، ہریالی ہے اور کھلی فضا ہے، اس لیے یہاں پر ہوا بھی اچھی لگ رہی ہے، اور جو ٹریفک دباؤ ہمیں ہائی وے پر نظر آ رہا تھا اس سڑک پر اس طرح سے ٹریفک کا دباؤ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ نظارے ہیں جو کراچی کے قریب نظر آتے ہیں، یعنی کراچی شہر سے باہر نکلتے ہی جو دیہی علاقہ ہے، تو یہ وہ خوبصورتی ہے جس کو ہم دیکھنے کے لیے کبھی کبھی جانب رخ کر لیتے ہیں۔ تو ایک عرصہ بعد میں اس جانب آیا ہوں اور اب دیکھیں گے آگے یہاں کیا تبدیلیاں نظر آتی ہے۔ اور اس وقت یہ جو سیزن ہے، اگرچہ بارشیں کم ہوئی ہے لیکن ہمیں وہاں کیا نظارے دیکھنے کو ملیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کونکر پہنچ چکے ہیں، کونکر سٹاپ ہے، یہاں ایک مختصر سی آبادی ہے اور گوگل میپ کے مطابق اس وقت تدو ڈیم یا تدو فارسٹ کونکر سے 10 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ہم مزید 10 کلومیٹر سفر طے کریں گے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہاں ہریالی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کونکر بازار میں ہر طرح کی دکانیں دیکھنے کو مل رہی ہے، ضروریاتی زندگی تمام اشیاء یہاں دکانوں میں نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پیٹرول پمپ بھی تھا جو پیچھے گزر چکا ہے، یعنی اس ایریا میں کسی قسم کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ضرورت ہو انسان کو اور یہاں دستیاب نہ ہو۔ تو ایک اچھی بات ہے کہ مقامی جو گھوٹ ہے یہاں پر ہر طرف یہاں چھوٹے چھوٹے گوٹ نظر آئیں گے، تو مقامی آبادی کے لیے اس آبادی کے بیچ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک چھوٹا سا بازار ہے جہاں تمام زندگی کی جو ضرورت زندگی کی اشیاء ہے وہ یہاں مل رہی ہے۔ کونکر سے مزید آگے سفر جاری رکھنے پر یہاں ایک مختصر سی آبادی آتی ہے
اس کو بندیچہ سٹاپ کا نام دیا جاتا ہے. میرے لیفٹ ہینڈ پر ایک بورڈ پر بندیچہ سٹاپ کی تحریر بھی درج تھی. یہاں سے اب مزید اگر آپ آگے سفر جاری رکھیں گے تو گڈاب سٹی پہنچ جائیں گے، لیکن ہم یہاں سے مڑیں گے رائٹ ہینڈ پر تدو ڈیم کی طرف. تدو ڈیم کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ یہاں نادرا آفس ہے، گڈاب سٹی کا سینٹر ہے. تو اور سامنے دیکھیں بلوچ سٹاپ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس سڑک پر آپ مڑیں گے آگے، یہ جو سڑک سیدھ میں جاتی ہے بالکل جہاں تدو ندی آپ کے آگے آ جاتی ہے سڑک کے، تو جہاں یہ تدو ندی ہے وہیں پر یہ سڑک بھی ختم ہو جاتی ہے. تو مزید آگے سفر جاری رکھیں گے اور دونوں طرف یہاں پر اس وقت ہے ایگریکلچر لینڈ جہاں پر زراعت ہوتی ہے. بالآخر ہم تدو ندی کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. یہاں یہ جو سڑک ہے یہ ندی کی نظر ہو جاتی ہے. یہ ندی کا مقام ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ سے یہاں ندی داخل ہوتی ہے اور رائٹ ہینڈ کی طرف بہہ جاتی ہے. اب یہاں سڑک نہیں ہے تو ہم کچھے میں اتر گئے. یہ کچھے کے ذریعے ہم اس ندی کو کراس کریں گے اور دوبارہ اسی سڑک پر داخل ہو جائیں گے. اور یہاں سے جو لیفٹ ہینڈ کا حصہ ہے یہاں سے فوریسٹ کا بھی آغاز ہوتا ہے. اس فوریسٹ کے اختتام پر تدو ڈیم واقع ہے. اس مقام پر تھوڑا سا راستہ کچا ہے. اس کے بعد جہاں فوریسٹ شروع ہوتا ہے، جنگل ہے، اس کے بیچ جو سڑک ہے وہ پختہ تعمیر کی گئی ہے. واو، بہت خوبصورت. دونوں طرف درخت ہے، نیم کے درخت ہے اور بہت سے دیگر مختلف قسموں کے درخت بھی ہے. اس جنگل سے جب بھی گزرتا ہوں، چاہے گرمی کا مہینہ ہو یا سردی کا موسم ہو، اس سے پہلے بھی یہاں بہت بار آنا ہوا ہے، یہاں ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے، ایک الگ ہی فیل. یہاں جو خوبصورتی ہے اور ہریالی ہے، ساتھ میں ٹھنڈک ہے. اگر آپ گرمی میں آئیں گے تو ٹھنڈک کا احساس ہوگا، اور اگر آپ یہاں سردی کے موسم میں آئیں گے تو ایک خنکی جو محسوس ہوتی ہے. یہاں ایک الگ ہی لک دیکھنے کو ملے گا. بہت سے لوگ بھی آج آئے ہوئے ہیں. آج چونکہ اتوار کا دن ہے تو شہری یہاں آئے ہوئے ہیں، اور کراچی کے قریب یہ وہ فوریسٹ ہے جو بالکل قریب واقع ہے. ایک اچھی بات ہے کہ یہاں اس فوریسٹ کو آباد کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو ایک تفریح کے لیے ایک مناسب جگہ مل گئی ہے. اس فوریسٹ کو کراس کرتے ہی اوپر ایک چڑھائی آتی ہے جہاں ایک پہاڑی ٹیلہ ہے اور اس کے پاس ہی ڈیم سائٹ تعمیر کی گئی ہے. تو فوریسٹ ہم تقریباً نکل آئے ہیں. اب اوپر چڑھیں گے ڈیم سائٹ پر جہاں سے ڈیم کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. یہ ہے جی ڈیم. بالآخر تدو ڈیم سائٹ پر پہنچ گئے ہیں. پانی اچھا خاصا جمع ہوا ہے. میرا اندازہ تھا کہ پانی کم ہوگا چونکہ بارشیں زیادہ نہیں ہوئی، لیکن جو بارشیں ہوئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ڈیم سائٹ پر کس قدر پانی جمع ہو گیا ہے. اگر مزید بارشیں ہوتی ہے تو یہ ڈیم اوور فلو بھی ہو سکتا ہے. 2 سال قبل بھی یہ ڈیم اوور فلو ہوا تھا. پچھلے سال بھی بارشیں زیادہ نہیں ہوئی تھی، پانی کم تھا، اور ایک موقع پر میرا یہاں آنا ہوا تھا. یہ ڈیم مکمل خشک ہو گیا تھا، لیکن اب یہاں پانی بہت دور تک پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈیم سائٹ پر کچھ سیڑھیاں تعمیر کی گئی، اس کے ذریعے آپ نیچے اتر سکتے ہیں، لیکن پانی یہاں بہت زیادہ گہرائی میں ہے. جو بھی یہاں آئے تو تیرنے کی حماقت نہ کریں، پانی بہت ہے.
عام طور پر دکھتا ایسا ہے کہ پانی یہاں کم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ڈیم کے دوسرے کنارے پر آ گیا ہوں جہاں پر سپل وے واقع ہے۔ میرا کب میں دیکھ سکتے ہیں نچلی جانب یہ ہے سپل وے۔ جب ڈیم مکمل بھر جائے تو یہاں سے پانی اوور فلو ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی جو اضافی پانی ہے وہ پھر گرنا شروع ہوتا ہے، اور اس مقام سے یہ وہی ندی کا مقام ہے، تدو ندی۔ یہ پانی پھر آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتے ہوئے M9 کو کراس کرتا ہے، اور میمن کوٹ کے بعد جو ملیر ندی کا مقام ہے یہ وہاں ملیر ندی کا حصہ بنتا ہے۔ ایک بات آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہاں سے پانی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عام طور پر جو ڈیم بنتے ہیں وہاں سے کینال سسٹم کے ذریعے یا پھر پائپ لائن کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ڈیم کس لیے بنا ہے، یہ پانی کیوں ذخیرہ ہوا ہے؟ دراصل یہ وہ ڈیم ہے کراچی میں، گڈاف ٹاؤن ڈسٹرکٹ ملیر میں اس طرح کے چھوٹے ڈیم بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ ملیر ندی پر، مول ندی پر، تدو ندی پر، جو یہاں پر برساتی ندیاں ہے اس مقام پر اس طرح چھوٹے ذخائر بنائے گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر برسات کا پانی جمع رہتا ہے، اور یہ پانی یہاں پر جذب ہوتا رہتا ہے، یہاں سے پانی نکالا نہیں جاتا۔ تو اطراف میں جو زرعی زمینیں ہیں جہاں پر ایگریکلچر ہوتی ہے، زراعت ہوتی ہے، تو وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹیوب ویل ہے، بورنگ ہے، لوگوں نے بورنگ کر رکھی ہے، تو یہ پانی جب یہاں جذب ہو تو جو اطراف کی زمین ہے یہ زمین چارج ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے موبائل چارج ہوتے ہیں تو پانی زمین کو چارج کرتی ہے، یعنی یہاں پر پانی جذب ہوتا ہے، اور جو پانی کا نیچے لیول ہے، زمین میں لیول ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ علاقہ بہت اچھا ہے، پرامن علاقہ ہے۔ راستے میں آتے ہوئے دیکھا تو وہاں بہت اچھے اچھے نظارے ہیں۔ اور جہاں تک ڈیم کی بات کریں، گو کہ یہ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم سے کم یہ علاقے کی ضروریات اس سے کافی پوری ہو جاتی ہیں، آبپاشی کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، اور اس طرح کے یہاں بہت سارے اور بھی مقام ہیں۔ اگر کوشش کی جائے تو وہاں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ذخائر پانی کے بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ فیملیز کو دیکھا یہاں پر آئی ہوئی ہیں، یعنی کہ تفریح کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے یہ، اور کراچی جیسے لوگوں کے لیے جہاں وہ فلیٹوں میں 10 بائی 10 کے کمروں میں گھٹ جاتے ہیں، ان کے لیے تو بہت بہترین جگہ ہے۔ ویسے کراچی میں ایک بات ماننے والی ہے کہ یہاں پر ہر طرح کے رنگ دیکھنے کو ملیں گے۔ ایک طرف سمندر ہے تو دوسری طرف کم اونچائی کے پہاڑی سلسلے بھی ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگرچہ بڑے دریا تو نہیں ہے، لیکن برساتی ندیاں ضرور ہے جہاں پر اس طرح چھوٹے ڈیم یا واٹر ریزروائر تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ پانی یہاں پر سٹور رہے، اور ایگریکلچر لینڈ ہے، یہاں پر زراعت بھی ہوتی ہے، یعنی جو گاؤں دیہات کا ماحول ہے وہ بھی آپ یہاں انجوائے کر سکتے ہیں، اور جو شہری ماحول ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی ویسے بھی پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے، تو جب کبھی ہم شہری ماحول سے یا شہر کی زندگی سے تنگ ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کھلی فضا میں جائے، وہاں نظارہ کریں، تو اطراف میں یہ جو کھلا ماحول ہے، کھلی فضا ہے، دیہی زمین ہے، دیہی علاقے ہے، برساتی ندیاں ہے، پھر یہاں کا رخ کر لیتے ہیں۔ تدو ڈیم سائٹ سے ہم نکل آئے ہیں، اور اس کے بیک سائٹ پر جو حصہ ہے جہاں تدو ندی واقع ہے، تو اس جانب ہم نے سفر کا ارادہ کیا ہے تاکہ وہاں جو بہتا پانی ہے اس کے بھی ایک نظارہ کر سکے۔ دراصل یہ وہ سائٹ ہے جو بحریہ ٹاؤن کے بیک سائٹ پر پڑتا ہے۔ آگے چل کر آپ دیکھ سکیں گے بحریہ ٹاؤن کی آبادی بھی یہاں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اس راستے پر آج سے 3 سال قبل 2022 میں سفر کا موقع ملا تھا۔ اس وقت یہاں مقامی دوست میرے ہمراہ تھے، اور آج منور بھائی میرے ہمراہ ہے، تو دوبارہ یہاں سے سفر کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ہے تدو ندی، وہی تدو ندی جس کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جہاں پر تدو ڈیم تعمیر ہوا ہے۔ اس مقام پر بھی روٹین میں پانی بہتا ہے، لیکن اس وقت یہاں خشک سالی ہے، کوئی زیادہ بارشیں نہیں ہوئی۔ جب بارشیں ہوتی ہے پھر یہاں سے ریلیں گزرتے ہیں، تو اس موقع پر پھر یہاں سے جو زمینی راستہ ہے، یعنی جو سڑک کے ذریعے آگے گھوٹ ہے، ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔
اب یہاں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے کسی بڑے جنگل کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں. ویسے یہ جنگل ہے، دراصل یہ کھیرتر نیشنل پارک کا پھیلاؤ ہے. آگے ایک بورڈ بھی نظر آ جائے گا جس پر لکھا ہے کہ یہاں سے کھیرتر نیشنل پارک کی حدود شروع ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ ہم کہاں تک بڑھ پائیں گے اور کہاں تک ہمیں راستہ درست حالت میں ملے گا، چونکہ ایک عرصہ بعد میرا یہاں سے گزرنا ہو رہا ہے. ویسے ہے تو یہ پرامن علاقہ، یہاں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض جگہوں پر ہوتا ایسا ہے کہ ندی آپ کا راستہ روک لیتی ہے. جس طرح اب یہاں دوبارہ ایک ندی ہمیں ملی ہے تو اس کو بھی ہم کراس کریں گے اور آگے بڑھیں گے. یہاں پانی کسی قدر زیادہ ہے اور پانی بھی تیزی سے بہتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. ندی کراس کرنے کے بعد آف روڈ ہے. یہاں پر راستہ بنا ہے، یعنی گاڑیاں یہاں سے گزر رہی ہے، لیکن سڑک تعمیر نہیں کی گئی. اور ایک اور نئی بات جو یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ جو بحریہ ٹاؤن کا بیک سائڈ ہے، اب یہاں باؤنڈری وال بھی ہے. پہلے یہ باؤنڈری وال یہاں تک نہیں تھی. تو دیکھتے ہیں آگے ہمیں کہاں تک یہ راستہ دیکھنے کو ملے گا. ویسے باؤنڈری وال انہوں نے یہاں راستے میں اس کو اوپن رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ راستہ بند نہیں کیا اور زمین آگے تک جا رہی ہے. جو ان کی جو حدود ہے، حدود آگے بڑھ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں انہوں نے راستہ دیا ہے. مقامی جو گوٹ ہے، آبادی ہے، ان کے گزرنے کے لیے ایک راستہ موجود ہے. اس سے پہلے 3 سال پہلے جب یہاں میں آنا ہوا تھا تو ایسا نہیں تھا. یہ باؤنڈری وال یہاں میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں، لیکن بہرحال آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے مزید کیا نظارے دیکھنے کو ملیں گے. اب یہاں ایک چھوٹا سا گوٹ آ گیا ہے اور چائے کا ڈھابا بھی بنا ہے. دل تو کرتا ہے کہ واپسی پر یہاں چائے پی جائے. یہ دیکھیں بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ آ گیا ہے. واہ جی واہ، زبردست زبردست. اچھا، یہ بھی ندی کا مقام ہے، لیکن اس وقت یہاں پانی نہیں ہے. بکریوں نے ہمارا راستہ روک لیا ہے، چلے ان کو گزرنے دیتے ہیں. السلام علیکم. یہاں ایک چھوٹا سا گوٹ تھا، گوٹ کو ہم نے کراس کیا ہے اور اس کے بعد یہاں یہ جو ندی کا مقام ہے وہاں پہنچ گئے. لیکن لگتا ایسا ہے کہ شاید یہاں پانی نہ ہو، کیونکہ دور سے تو یوں دکھائی دے رہا ہے کہ ڈمپر والے جو یہاں سے ریتی نکال کر لے کے جا رہے ہیں، یہاں سے کوئی بہت زیادہ انہوں نے ریتی نکالی ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی ہے، پانی نظر نہیں آ رہا. لیکن بہت دور کچھ بائکیں کڑی نظر آئی ہے. اس طرف بڑھتے ہیں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی والا پوائنٹ یہیں پر ہے. یہاں محل وقوع بہت زیادہ چینج ہوا ہے. جو لینڈسکیپ ہے پہلے اس طرح نہیں تھا. یہ جو ڈیر ہے نا، یہ میں فرسٹ ٹائم یہاں دیکھ رہا ہوں. لیکن ندی کا مقام یہ سامنے نظر آ رہا ہے، وہیں بڑھتے ہیں. ندی کے مقام پر ہم نیچے اتر رہے ہیں اور یہ جو کھدائی نظر آ رہی ہے یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ڈمپر والوں نے کی ہے. عام طور پر یہاں مقامی جو گوٹ کے رہائشی ہے وہ ان سے بہت زیادہ تنگ ہے اور اس کھدائی کو اپنے لیے نقصان سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر پانی کا لیول نیچے چلا جاتا ہے.
جب یہ ندیاں کودتے ہیں یا ندیوں سے ریت نکالتے ہیں تو یہ اس ماحول کے لیے نقصان ہے، لیکن یہی وہ ریتی ہے جو شہروں میں کنسٹرکشن کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے، تو وہاں ضرورت ہے، اور یہاں سے ریت نکالنا ندی کے لیے نقصان ہے، اس ماحول کے لیے نقصان ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ندی کا مقام ہے، اور آگے جو بائیکیں کڑی ہے اس جانب پانی ہے گہرائی میں، لیکن ہم اوپر کی طرف سے آ گئے، تو خیر آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے۔ تدو ندی کے اس مقام پر نکل آئے ہے جہاں پر ایک پکنک پوائنٹ لوگوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا، اس کو لاہوتی پکنک پوائنٹ کے نام سے، لیکن اب یہاں کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہے، چونکہ یہاں سے بہت زیادہ ریتی نکالی گئی ہے۔ 3 سال بعد میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں، اس وقت یہاں بہتا پانی دیکھنے کو ملتا تھا، اب بھی یہاں پانی موجود تو ہے، لیکن جس طرح 3 سال قبل یہاں جو پانی میں نے دیکھا تھا شاید اب اس طرح نہ ہو، چونکہ یہ ندی کا مقام ہے تو ریت یہاں سے یہ نکالتے رہتے ہیں، ورنہ جب میں 3 سال پہلے یہاں آیا تھا تو یہ جو مقام ہے یہ مکمل پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اس کو ہم نے پیدل کراس کیا تھا۔ آج اسی ندی میں میں نے بائک پارک کی ہے، یہاں پانی نہیں ہے، خشک سالی ہے، یہ دیکھیں نیچے یہ چٹانیں ہیں، انہی چٹانوں پر یہ پانی یہاں سے بہتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ تو اس مقام پر یہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے، لوگ دور دور سے یہ پانی دیکھنے آتے تھے، جو یہاں پانی جھرنوں کی صورت میں نیچے بہتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن ایک تو بارش کم ہوئی ہے، نمبر 2 یہاں سے جو ریت نکالی گئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو خوبصورتی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے۔ پانی اگرچہ یہاں جمع رہتا ہے، 12 مہینے یہاں پانی جمع رہتا ہے، لیکن جو بہنے والا سلسلہ ہے وہ پھر بارشوں کے بعد ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ اصل پوائنٹ ہے جہاں سے جھرنے، چھوٹے چھوٹے آبشار نظر آتے تھے کہ نیچے یہاں پانی اس میں گر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اب خشک سالی ہے، پانی بہتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آگے چل کر بارش زیادہ ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ یہاں وہ نظارہ دوبارہ دیکھنے کو ملے، چونکہ ندی کا راستہ ہے، آپ جتنے بھی پانی کے راستے کو خراب کریں گے ایک بات تو طے شدہ ہے، اور اب لوگوں نے سیلاب میں دیکھ بھی لیا کہ جہاں پر راوی دریا میں، ستلج، چناب، جہاں پر بھی پانی کے راستے میں لوگوں نے رہائش اختیار کی ہے یا پانی کے راستے میں لوگ رہ رہے ہیں، تو پانی نے اپنا راستہ نہیں بھولا بلکہ پانی وہاں سے لازمی گزرا ہے۔ تو اسی طرح اگر اس ندی کے مقام کو خراب کیا گیا ہے، جب بارشیں ہوں گی اور پانی یہاں آئے گا، پانی اپنا راستہ نہیں بھولتا، پانی نے یہیں سے ہی گزرنا ہے۔ کراچی گلشن اقبال سے کچھ دوست آئے ہیں اور اس وقت یہاں پانی میں نہا رہے ہیں۔ بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنیں؟ الحمدللہ کا احسان ہے۔ کیسا لگا جگہ آپ کو بھائی؟ زبردست، یہاں پہلے بھی آنا ہوا ہے، سامنے دیکھ کے سورج بھی غروب ہو رہا ہے، ماشاءاللہ غروب آفتاب کا ٹائم ہے، پانی یہاں کلیئر ہے، صاف ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بہنے والا سلسلہ 3 سال پہلے میں نے اس مقام پر دیکھا تھا اب وہ نہیں ہے، وہ بارشوں کے بعد دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وہ نظارے ہیں جو سفر طے کرنے کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سفر ہونا چاہیے، سفر ضروری ہے۔ سفر اگرچہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ لازمی باتیں ہوتی ہے، لیکن سفر کے اختتام پر جب یہ نظارے دیکھنے کو ملے تو آپ اپنی تھکاوٹ بھول جاتے ہیں۔